اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعتکاف کے فضائل اور مسائل چل رہے تھے. مرد کے لیے اعتکاف کی جگہ مسجد ہے. اگر مرد مسجد کے علاوہ گھر میں بیٹھ جاتا ہے یا مسجد میں نہیں بیٹھتا, کہیں اور جگہ بیٹھ جاتا ہے, تو اس کا اعتکاف نہیں ہوگا. البتہ جو عورت ہے اس کا اعتکاف وہ گھر ہے. وہ عورت کی جو مسجد ہے وہ گھر ہے جہاں وہ نماز پڑھتی ہے, تو عورت گھر بیٹھے گی. تو کچھ کام اس طرح کے ہوتے ہیں جس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. وہ کچھ بیان کرتے ہیں کہ اعتکاف بیٹھنے والا اگر اس کے دل میں ریا ہے, دکھلاوا ہے, لوگوں کو دکھلانے کے لیے بیٹھتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں, لوگ یہ کہیں فلاں اعتکاف بیٹھتا ہے, بڑا اچھا ہے, بڑا نیک ہے, دل میں ریا آ گیا ہے, تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا, اعتکاف ختم ہو جائے گا, الٹا گناہ ہوگا ثواب کے بجائے. دوسرا, اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے. اگر ہم روزہ نہیں رکھیں گے اعتکاف کے دنوں میں تو ہمارا اعتکاف ختم ہو جائے گا, ٹوٹ جائے گا. اسی طرح ہم روزہ رکھتے ہیں, روزہ رکھتے وقت رکھنے کے بعد کسی غلطی کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ہمارا, تو جیسے روزہ ٹوٹے گا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا. اسی طرح کوئی شرعی عذر کے علاوہ جو شریعت ہمیں عذر بتاتی ہے کہ یہ اعتکاف کی حالت میں آپ اس کام کے لیے باہر جا سکتے ہیں, اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرے کام کے لیے باہر چلا جاتا ہے, کوئی بھی ہو, تو اعتکاف اسی وقت ختم ہو جائے گا. مثال کے طور پہ غسل جنابت جو ہوتا ہے اس کے لیے شریعت اجازت دیتی ہے باہر جا کے آپ غسل جنابت کریں. اگر آدمی عام روٹین کے مطابق جیسے پہلے چلا جاتا ہے نہانے کے لیے, گھر میں ہوتا ہے, تو اگر ویسے نہانے چلا جائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. جیسے عام طور پہ گھروں میں ہماری عادت ہوتی ہے صبح کو روزانہ نہاتے ہیں, اگر اس کے لیے اعتکاف والا چلا گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اسی طرح جب کھانا کھاتے ہیں, کھانا کھانے کے بعد ہماری عادت ہوتی ہے باہر جا کے ہم کلی کر لیتے ہیں یا ہاتھ دھونے کے لیے چلے جاتے ہیں. اعتکاف والا چاہے مرد ہے یا عورت ہے, اعتکاف کی جگہ سے, یعنی عورت کی جو اعتکاف کی جگہ وہ کمرہ جس کمرے میں وہ نماز پڑھتی ہے اس کمرے سے باہر چلی گئی عورت کلی کرنے کے لیے یا ہاتھ دھونے کے لیے, ان دو چیزوں کے لیے, تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. البتہ وضو کے لیے جب جائے تو اس وقت کلی کر لے, ہاتھ دھو لے. وضو کے لیے شریعت اجازت دیتی ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو وہ باہر جا کے وضو کر کے آ سکتے ہیں. اسی طرح ہم صبح اٹھتے ہیں, وضو کی نیت نہیں ہوتی ہماری, ہم ویسے چلے جاتے ہیں منہ دھونے کے لیے, یا وضو کی نیت نہیں ہوتی, ہم ٹیوب برش کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں, مسواک کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں, تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. البتہ ہم وضو کرنے کے لیے جاتے ہیں, اس وقت ہم صابن سے منہ دھو لیتے ہیں, اس وقت ہم مسواک کر لیتے ہیں, ٹیوب برش کر لیتے ہیں, تو پھر ٹھیک ہے. ایسے ہی صرف منہ دھونے کے لیے صابن کے ساتھ یا ٹیوب برش کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں, وضو کی نیت نہیں ہوتی اور ہمارا وضو کا ارادہ نہیں ہوتا, تو اس سے اعتکاف ہمارا ٹوٹ جائے گا. اسی طرح اعتکاف والا چاہے مرد ہے یا عورت ہے وہ بھول کر کمرے سے باہر نکل جاتا ہے, اسے معلوم نہیں ہوتا کہ میں اعتکاف میں ہوں. تو اسی طرح جو مرد ہے وہ مسجد کی حدود سے باہر نکل جاتا ہے, اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ میں اعتکاف میں ہوں, تو اس صورت میں بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا. آدمی شرعی عذر سے باہر آیا, مثال کے طور پہ آدمی غسل کرنے کے لیے باہر آیا, اس غسل واجب ہو گیا اس پہ, غسل کے لیے باہر آیا, یا بیت الخلاء کے لیے باہر آیا, یا وضو کرنے کے لیے باہر آیا, اور باہر آ کے کسی کے ساتھ باتیں کرنا شروع کر دی, یا کوئی مل گیا دوست, اس سے حال وال شروع کر دیے, کوئی کسی کو قرض دینا تھا اس کو قرض دینا شروع کر دیا, کسی اور کام میں لگ گیا, نکلا تھا غسل کرنے کے لیے, وضو کرنے کے لیے, بیت الخلاء میں جانے کے لیے, لیکن دوسرے کام شروع کر دیے, دوسری باتیں شروع کر دی, کسی کے ساتھ کھڑا ہو گیا, تو اسی وقت اعتکاف حاصل ہو جائے گا. ہاں البتہ ہم ان عذر کے لیے نکلے ہیں, غسل کے لیے, وضو کے لیے یا پیشاب خانے کے لیے ہم باہر نکلے ہیں, اور کوئی مل جاتا ہے تو چلتے چلتے جہاں ہم واش روم کی طرف رہے ہیں, جہاں ہم وضو خانے کی طرف رہے ہیں, ہم جہاں بیت الخلاء کی طرف رہے ہیں, لیکن چلتے چلتے بات کر لیتے ہیں اس سے کوئی نہ کوئی, تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا.
اگر ہم اس بات کرنے کے لیے یا کام کرنے کے لیے وہاں رک گئے تو اسی وقت اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ہم جب واش روم جاتے ہیں یا غسل خانے میں جاتے ہیں یا وضو خانے پہ جاتے ہیں، وہاں رش ہوتا ہے تو وہاں ہم انتظار میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے۔ اگر ہم واش روم کے باہر رش تھا یا غسل خانے پر باہر رش تھا اور لوگ کھڑے تھے یا وضو خانے پہ رش تھا، ہم وہاں انتظار میں کھڑے تھے کہ وہ باہر نکلیں گے، ہم پھر جائیں گے اندر، وہ اب باہر نکل کے چلا گیا لیکن پھر بھی ہم کھڑے ہیں، باتیں کر رہے ہیں دوسروں سے، تو اگر پھر بھی ہم کھڑے رہے تو پھر اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ جیسے وضو خانہ ٹوٹی فارغ ہو تو ہم اسی وقت وضو کرنے کے لیے بیٹھ گئے، یا بیت الخلاء سے وہ آدمی نکلا ہم فوراً اسی وقت چلے گئے، یا غسل خانے سے آدمی نکلا ہم فوراً اسی وقت چلے گئے، پھر ہمارا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اگر وہ فارغ تھے پھر بھی ہم باتوں میں لگے رہے اور دوسرے کاموں میں لگے رہے تو پھر اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ البتہ جو اب ہم انتظار کر رہے ہیں، باہر رش ہے، انتظار میں کھڑے ہیں، اس وقت ہم باتیں بھی کر سکتے ہیں، کوئی کام ہے، کوئی دوست ہے اس سے کوئی کام کرنا تھا وہ بھی ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت ہم واش روم کے انتظار میں کھڑے ہیں، غسل خانے کے انتظار میں کھڑے ہیں، ہم اس کام کے لیے نہیں کھڑے، ان جو باتیں کریں ان کے لیے نہیں کھڑے، بلکہ ہم اس انتظار میں ہیں، یہ شرعی عذر ہے، تو اس انتظار میں ہم دوسرے کام کر سکتے ہیں۔ البتہ وضو خانہ یا ٹوٹی یا بیت الخلاء وہ فارغ ہو پھر بھی ہم کھڑے رہ گئے باتیں کرتے رہے تو پھر اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح آدمی اعتکاف میں ہوتا ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے، اس کے فوت ہونے کے لیے چلا جاتا ہے اس کے گھر یا جنازے پہ چلا جاتا ہے تو اسی وقت وہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ البتہ یہ ہے کہ جنازہ اس مسجد میں آ جاتا ہے اور بس اوقات ایسے ہوتا ہے آدمی بہت ہوتے ہیں اور رش کی وجہ سے جنازہ کو مسجد کے اندر بھی، جنازہ تو مسجد کے باہر ہوتا ہے لیکن مسجدیں جو صفیں ہیں وہ مسجد کے اندر بنانی پڑتی ہیں، تو اس وقت ہم مسجد میں کھڑ کے جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے ہم اعتکاف کی حالت میں ہو اور ہم چلے جائیں جنازے کے لیے یا فوت جس گھر میں فوت کوئی آدمی ہوا ہے اس گھر میں چلے جاتے ہیں تو اس وقت اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، مریض ہوتا ہے، ہسپتال میں ہوتا ہے، ہم اعتکاف کی حالت میں ہوتے ہیں تو چلے جاتے ہیں اس کی عیادت کے لیے، اس کو پوچھنے کے لیے، تو اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ کسی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہوتا ہے، اس کو کھانا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، تو اب اس کو کیونکہ اب روزہ رکھنا ضروری ہے، اب روزہ نہیں رکھے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، تو اب اس کو کھانا دینے والا کوئی نہیں ہے تو وہ گھر سے جا کے کھانا بھی لے سکتا ہے۔ مسجد کے قریب اگر اس کا گھر ہے وہ گھر جائے اور گھر سے جا کے کھانا لے کے آئے اور آ کے مسجد میں روزہ رکھے، یا اس کا گھر ساتھ نہیں ہے، دور ہے، وہ مسجد میں بیٹھا ہے، مسجد سے گھر دور ہے اور البتہ ہوٹل نزدیک ہے تو ہوٹل میں چلا جائے، وہاں اگرچہ وہیں بیٹھ کے کھا لے ہوٹل پہ، یا وہاں ہوٹل سے لے کے آئے مسجد میں آ کے روزہ رکھ لے۔ اگر روزہ نہیں رکھے گا پھر اعتکاف ختم ہو جائے گا، تو اگر کھانا دینے والا کوئی نہیں ہے تو وہاں ہم جا کے ہوٹل سے بھی کھانا لے کے آ سکتے ہیں، وہاں بیٹھ کے کھا بھی سکتے ہیں، یا گھر قریب ہے تو گھر سے جا کے کھانا بھی لے کے آ سکتے ہیں۔ اگر ہم گھر گئے یا ہوٹل پہ گئے، ہم آرڈر کر دیتے ہیں کہ ہمیں یہ بنا کے دو، اب وہ بنا رہے ہیں تو دیر تو لگتی ہے، تو اس کے انتظار میں کھڑا ہے، یا گھر گیا ہے کھانا لینے کے لیے، ابھی گھر والے کھانا بنا رہے ہیں تو اس انتظار میں وہ وہاں کھڑا ہے، بیٹھ گیا ہے، تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ کھانا تیار ہو گیا ہے پھر بھی وہ وہاں کھانا لے کے نہیں جا رہا، بیٹھا ہے، تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ کھانے کے انتظار میں وہاں کھڑے رہنا اور وہاں پہ کوئی اور کام کر لینا، اس کے انتظار میں باتیں کر لینا، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ کچھ عورتوں کے ساتھ مسائل جو وہ خاص ہیں، جو عورت اعتکاف میں بیٹھے گی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر والے سے اجازت لے۔ اگر وہ اس کا گھر والا اجازت نہیں دیتا عورت کو تو پھر اس کا اعتکاف نہیں ہوگا، اس کے گھر والے کی اجازت ہونا ضروری ہے، کیونکہ اعتکاف بیٹھنا سنت ہے اور گھر والے کی پیروی کرنا یہ ضروری ہے، گھر والے کی بات ماننا عورت کو یہ ضروری ہے۔ تو گھر والا اگر اجازت نہیں دے گا تو پھر عورت اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی۔ البتہ پہلے گھر والے نے اجازت دے دی ہے، اب عورت اعتکاف میں بیٹھ گئی ہے، اب گھر والا کہتا ہے کہ اب اعتکاف میں نہ بیٹھو، تو اب اس کی بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ اب بیٹھنا ضروری ہو چکا ہے، توڑے گی تو پھر اس کی قضا لازم آئے گی۔ شروع میں اگر روک دیتا ہے پھر اگر وہ نہ بیٹھے، اگر بیٹھ گئی اب گھر والا چاہے روکتا بھی رہے تو پھر اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔
اسی طرح اعتکاف کی حالت میں عورت کے ناپاکی کے دن شروع ہو جاتے ہیں، ڈیٹ شروع ہو جاتی ہے، تو اعتکاف سے وقت ٹوٹ جائے گا، اس کی قضا واجب ہوگی۔ قضا کس طرح واجب ہوگی بعد میں بتاتے ہیں۔ عورت اعتکاف میں ہوتی ہے تو اعتکاف کی حالت میں اپنے کمرے کی حد تک رہ سکتی ہے، کمرے کے حد سے باہر رہے گی گھر کے کام کاج کے لیے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، وہ گھر کا کام کاج بھی نہیں کر سکتی۔ اسی طرح جو عورت گھر میں بیٹھی ہوتی ہے تو وہ اس کا شوہر اور اس گھر والی جو ان کا ازدواجی تعلق ہوتا ہے وہ بھی قائم نہیں کر سکتے، اگر وہ ازدواجی تعلق قائم کریں گے تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ آدمی مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے، مسجد بہت پرانی ہوتی ہے، یا عورت کمرے میں بیٹھی ہے اور کمرہ بہت پرانا ہے، چھت ساری خراب ہے، بارش آ جاتی ہے، اب مسجد میں سارا پانی آ رہا ہے، اور یا عورت جس کمرے میں بیٹھی ہے اس کمرے میں سارا پانی آ رہا ہے، اب اگر اس کمرے سے نہیں نکلتے یا مسجد سے نہیں نکلتے تو کام خراب ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں بھی اگر وہ کمرے سے باہر چلے گئے بارش کی وجہ سے یا مسجد سے باہر آ گئے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ آدمی کا وضو ہوتا ہے، اس کے باوجود اگر وہ وضو کرنا چلا جاتا ہے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، لیکن کچھ علماء کہتے ہیں نہیں ٹوٹتا وضو کے لیے، کیونکہ وضو کی شریعت نے اجازت دی ہے تو اس لیے وہ جا کے دوبارہ وضو کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، وضو ہمارا تھا، عصر کا وقت ہو گیا، اب بعض علماء کہتے ہیں اگر وہ عصر کی نماز کے لیے وضو کرنے باہر آ جاتا ہے، عورت اگر کمرے سے باہر آ جاتی ہے یا مسجد سے باہر آ جاتا ہے تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اعتکاف نہیں ٹوٹتا، لیکن بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اعتکاف ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے اگر وضو ہو تو پھر آدمی وضو کرنے کے لیے نہ جائے۔ اگر مسجد کا جو واش روم ہوتا ہے وہ خراب ہوتا ہے اور گھر جو ہے وہ مسجد کے قریب ہے تو اس واش روم کے خراب ہونے کی وجہ سے ہم گھر میں جا کے واش روم بھی کر سکتے ہیں، یا وہاں وضو کا انتظام نہیں ہوتا تو گھر میں جا کے ہم وضو بھی کر سکتے ہیں، یا مسجد میں نہانے کا انتظام نہیں ہوتا، اب غسل واجب ہو گیا ہے تو اب وہاں غسل کا انتظام نہیں ہے تو آدمی گھر جا کے غسل بھی کر سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ پیسے دے کر لوگوں کو اجرت دے کر اعتکاف پہ بٹھا دیتے ہیں کہ آپ میری جگہ پہ جو ہے آپ اعتکاف میں بیٹھیں، تو اس سے اس کا اعتکاف نہیں ہوگا اور نہ ہی اس اجرت لینے والے کو کوئی فائدہ ہے، کیونکہ اس نے پیسے لے لیے ہیں، کسی نیکی کے بدلے پیسے لے لیے جائیں تو اس کا ثواب پھر نہیں ملتا۔ اب نہ اس کو ثواب ملا ہے کیونکہ وہ دوسرے کو بٹھا رہا ہے اپنی جگہ پہ تو یہ جائز نہیں ہے، اور جو بیٹھ رہا ہے اعتکاف میں وہ پیسے لے کے بیٹھ رہا ہے، اس نے وہ جو اس کو ثواب ملنا تھا اس نے اس کے بدلے پیسے لے لیے ہیں، تو یہ دونوں کام جائز نہیں ہے۔ پیسے لے کے بھی آدمی نہ بیٹھے، اپنے لیے بیٹھے صرف، اور نہ ہی دوسرا آدمی کسی دوسرے کو پیسے دے کے بٹھائے، دونوں کا فائدہ نہیں ہے۔ باقی انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کافی لوگ یہ اپنے جماعت میں جا کے ان کو خرچہ دیتے ہوئے میری طرف سے چلا جاتا ہے۔